اویس قادری صاحب یا آپ کے پسندیدہ شہباز فریدی صاحب؟ اس میں آپ خلیل سلطان کو ڈال لیں. ابھی وہ آئے گا, ابھی ٹینشن نہ لے, ابھی وقت ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سب سے زیادہ نذرانہ کتنا اکٹھا ہوا ہے کبھی؟ 50 لاکھ, 60 لاکھ, 1 کروڑ تک؟ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا. جہاں تک اسپیکر کی بات ہو رہی ہے, مائک کی, کہتے ہیں کہ یو کے اندر بڑی ٹیکنالوجی, آپ نے پوری دنیا میں پڑھا ہے ماشاءاللہ, تو سب سے اچھا جو سسٹم ہے مائک کا وہ کہاں کا لگا ٹیکنالوجی وائز؟ پاکستان میں ہے. اچھا, پاکستان میں بہت اچھا یعنی کہ اور پیار کہاں سے ملا؟ سسٹم ہے. آڈینس کہاں پہ جو کہتی ہے بس آڈینس جو ہے وہ سرکار کے پیار میں پاکستان کی سب سے ٹاپ پہ ہے. اچھا, میں ایسے ہی آپ کو کہوں کہ نہیں, اچھا سنتے ہیں ہر جگہ. زیادہ پیار کرنے والے جو ہے عاشق رسول جو ہیں زیادہ پاکستان اب میں. ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے کہ ایک یہ ہوتا ہے نا, عاشق رسول ہے آپ اور پڑھ یہ رہے عاشق, ہو نا, ایک ہاں, ماحول بن یعنی کہ جاتا ہے, ذوق جو ہے, ذوق کی میں آپ کو بات وجدانی بتاتا ہوں. کیفیت ہو جاتی ہے, پیار ہو جاتا ہے. پاکستان کے بعد جو ہے وہ یو کے میں بہت یعنی کہ اچھا وہ ذوق تو آپ کا رہا. گھر ہے نا دوسرا. پھر اس کے بعد نہیں, میرا تو نہیں ہے گھر. تو یو کے میں بڑا اچھا لگا کر کے. لیکن ایک اٹلی میں رہا, ایک 7 دن پروگرام میں نے کیے تھے اٹلی میں, تو اس کے گرد و نواح میں ہم گئے تھے, تو وہاں بھی بہت ذوق تھا اٹلی کے لوگوں میں بھی. تو اس کے بعد کویت میں بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا وہاں پہ رہے. وہ ہمارے رانا منیر صاحب تھے, تو انہوں نے وہاں پروگرام کروائے تھے, تو وہ گھروں کے پروگرام ہوتے تھے وہاں کویت میں, تو وہ بڑا اچھا. پھر بڑے ہال میں پروگرام تھا, وہ تو ادھر یوٹیوب پہ وہ پڑے ہوئے ہیں, تو بڑا اچھا سسٹم رہا ہے الحمدللہ. تو لیکن ہمارے جو یہاں کی پاکستان کی جو پبلک ہے وہ سبحان اللہ. ایک کلام جو آپ کو بہت پسند ہو, ذرا کچھ شعر ہو جائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اچھا, آپ پڑھتے ہیں نا تو دل سے سبحان اللہ نکلا. پھر مجھے یاد ہے کہ نعت خواں پڑھا ہو تو کوئی بندہ سبحان اللہ کیا, اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جائے, میں اگر رکی نہ جگہ یار. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پیچھے کعبۃ اللہ سبحان اللہ زور زور سے کہتا ہے, مطلب اگلی تمہاری ہوتا ہے. اور اس پہ بڑی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. رات میں ایک محفل میں تھا, تو وہاں رات آندھی بڑی طوفان آیا ہوا تھا, تو وہ ہم پہنچے ہیں تو سارے نعت خوان ٹائم پہ تھے, قاری صاحب بھی, شہباز فریدی صاحب بھی, اور میں بھی, اور جن کا خطاب تھا. تو وہ ہم پہنچنے لگے ہیں, تو انہوں نے کہا جی طوفان جو ہے وہ سارا کچھ ہی اٹھا کے لے گیا ہر چیز. ہم نے کہا ہم تو اب پہنچ گئے, ہم آ رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیر وہ گئے, تو اب پڑھنا شروع ہوا, سب نے باری, میری آخر پہ باری تھی, تو انہوں نے روفی صاحب سے پہلے,
تو انہوں نے جناب شہباز صاحب بھی پڑھ گئے, سارے پڑھ گئے. تو اب رضوی صاحب جب میرا اعلان کر رہے تو مجھے میرا بڑا چنگا پائی ہے, بڑا پیارا پائی ہے میرا. آپ کو آخر میں رکھتے ہیں اس لیے تو آڈینس مجھے- بیٹھی رہے, انتظار میں رہتی ہے آپ کے. مجھے سمجھ آ گئی اب, آپ کو پہلے پڑھائیں گے واپس چل جائے گی وہاں. مجھے سمجھ آ گئی اب کہ انہوں نے میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی, آپ مجھے میرا پیارا بھائی کیوں کہہ رہے ہیں, اچھا بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ کم ٹائم میں پڑھنا ہے. تو کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ سارے پیار کرتے ہیں. پر پیار سے اگر میں زبان لگوں تو کلام نہ روکنا, سمجھنا پیار سے کہہ رہا ہوں, سمجھنا نقابت والا حساب ہے. اچھا, اکثر نعت خواہ مجھے ملتے ہیں, کسی کے ساتھ قادری ہوتا ہے, میں نسبت پوچھوں کہ آپ کی بھائی نسبت کیا ہے, کہاں سے ہے, تو کئیوں نے یہ سوال کا جواب دیا کہ ہم بیت اس لیے ہوئے کہ ساتھ قادری چشتی کچھ بھی لگ جائے. اچھا, نہ ہمارا کوئی اتنا نہیں ہے, لنک نہیں ہے, نہ روحانیت کو جانتے ہیں نہ کچھ اور, لیکن ماشاء اللہ میں نے آپ کو جتنا جاننا ہے پڑھا ہے کہ آپ کو اپنے پیروں سے بڑی محبت ہے. الحمدللہ. تو یہ آپ کی کہاں پہ بیعت ہیں, تھوڑا سا عوام کو بتائیں. میرے جو پیر و مرشد ہیں حضور قبلہ پیر صوفی انور مدنی دامہ بقاتم العالیہ نقشبند سلسلے سے ہیں, اور یہ مدینہ پاک میں ہوتے ہیں. پچھلے تقریباً 43-44 ایئرس ان کو ہو گئے ہیں. اچھا, تو ماشاء اللہ. وہاں پہ ہیں, اور وہاں پہ الحمدللہ یہ اپنا ان کا بزنس سارا ہے. اور سب سے بڑی بات اعزاز کی وہ یہ ہے کہ گنبد خضرہ شریف کو جو ہے وہ رنگ کرنے کی ان کو ساتھ حاصل ہوئی ہے. اچھا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو طریقت کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ ساتھ, یہ صرف یعنی وہ نہیں ہے سلسلہ کے ہاتھ چمانے والی بات اور اس طرح اور کوئی کام نہیں ہے. اپنا بزنس ہے ان کا ماشاءاللہ, پاکستان میں بھی ہیں اور سعودی عرب میں بھی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ ویلفیئر کا کام بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو ابھی تک میرے خیال میں 6000 سے اوپر بچیوں کی شادی کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ان کے وظیفے جو لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اکثر راشن جاتے ہیں. پھر ڈیلی کا ایک گھنٹے کا لنگر چلتا ہے ان کا صوفی ویلفیئر سوسائٹی سے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ مجھے اچھا لگتا ہے, آپ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے میں ابھی قادری چشتی لگایا ہے, نہیں وہ پھر برا بھی لگتا ہے, اختلافات آتے ہیں. تو بس میں جو ہوں اپنے بس والد صاحب کی, والدہ کی اور پیر و مرشد کی ان کی دعائیں ہیں اور ان کے سارے محبت ہے جو ابھی یہاں آپ کے سامنے ہوں. ایک عالم دین تھے, بلکہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو 12 بجے کا ٹائم ملا, اگر فرض کریں 12:15 ہو جاتے ہیں, تو ٹولرنس ختم ہو جاتا ہے, تو شامت نعت خواہوں کی آ جاتی ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے اکثر, یہ ہمارے علماء اکرام میں تھوڑا سا ہے, لیکن وہ جو صحیح جو بندے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ پھر اکثر لڑائی بھی چلتی ہے جی, تو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عالم دین ہے, وہ میں اس پروگرام میں میں تو نہیں تھا, لیکن وہ کلپ کافی وائرل ہوا ہے. میں سائی وال کا تھا شاید. تو نہیں, وہ تھا ادھر تلا گنگ والی سائڈ پہ پروگرام. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پہ پنڈی گھیپ میں, تو وہاں پہ وہ آئے تھے, شاہ صاحب ہیں, تو وہ نام لینا ابھی مقصود نہیں ہے. تو وہ شاہ صاحب آئے تو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا 21 تاریخ کا لگا لیں یا 20 تاریخ 11-20 کا ٹائم تھا, اگلے دن کیلنڈر چینج ہو گیا 21 تاریخ کا یا 20 تاریخ کا. تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کو اتنے بجے کا ٹائم دیا تھا, اور ان کا ٹائم بھی اتنے بجے کا تھا. انہوں نے 11 بجے سے لے کے یا 10:30 سے لے کے 11:30 یا 11 سے 12 کے درمیان میں خطاب کرنا تھا. تو وہ نہیں کر سکے, وہ مائک پہ آئے, تو انہوں نے ان کو 12 بجے کے بعد مائک ملا, وہ مائک پہ آئے, انہوں نے آ کے کہا میرے سے ٹائم انہوں نے اس طریقے کا لیا تھا, لہٰذا یہ والی ڈیٹ میں نے دی ہوئی ہے فلانی جگہ تو میں ادھر جاؤں گا. یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ان کے ایک اپنی مرضی ہے, ایک اپنا ان کا سٹائل ہے آنے جانے کا, ہر بندے کا اپنا ایک وہ سسٹم ہوتا ہے, وہ سسٹم کے تحت ہی آتا جاتا ہے جہاں بھی اس نے آنا جانا ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی اسپیس دے دیں محفل کروانے والوں کو, اگر ہو ہی جاتا ہے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی کسی کی مجبوری بن جاتی ہے, کبھی کسی کی مجبوری بن جاتی ہے, اگر آگے نہ جانا ہو کسی نے تو ویسے بھی جب کوئی تھوڑا سا ہمیں اسپیس دے دینی چاہیے, اور اس میں اگلے کی بات جو ہے وہ مان لینی چاہیے. اور محفل کو ہم یعنی کہ ایسے چھوڑ کے جانا, ہاں یہ بھی بید بھی ہے, ایسے چھوڑ کے جانا ٹھیک ہے جی میں نے اپنا ٹائم, جیسے میں نے بات کی ہے کہ میں 11 سے 12 آپ کے پاس پڑھوں گا تو میں یہ چارج کروں گا آپ سے, میں نے اپنا ٹائم دیا ہوا ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹائم دینے کے بعد ٹائم کا وہ تھا, وہ میں اپنا ٹائم تو میں آ گیا, وہ ٹائم تو میں نے دے دیا, اب ٹھیک ہے نا, تو اب میری مرضی ہے کہ اب میں اب آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں.
ایسے ہی ہے. جتنے جب میں نے ٹائم انہوں نے ہمیں کہا تھا ہمیں یہ ٹائم چاہیے آپ سے, میں نے وہ ٹائم دے دیا, یا انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم دے دے, میں کہتا ہوں یہ ٹائم نہیں ہے, یہ والا ٹائم ہے, اگر آپ نے لینا تو لے لیں. لیکن اس وقت کو دیکھا جائے نا, جب دین کی کام کی ضرورت ہے تو اس طرح کمپرومائز کرنے چاہیے. ہاں وہ کر لینا چاہیے. میں پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں, سرکار کی بات ہو رہی ہے, دل میں اس اتر رہی ہے, محفل کی اگر خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی قربانی دینے سے, تو وہ ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے. دیکھو لوگ کس سے لگ رہی ہے مدینے والے سے. میں اکثر یہ محافل میں دیکھتا ہوں, یا میں اپنا عمل میں آپ کو بتاؤں جو میں کرتا ہوں, کہ اگر کسی نے کوئی پڑھنا ہے, اس کو جلدی ہے, اس نے آگے جانا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی نہیں مینوں تسی پڑھاؤ, مینوں نہیں پتا, میں پڑھنا ہے. اکثر ہوتا ہے یہاں محفلوں میں لوگ کرتے ہیں, محفلوں میں لوگ کرتے ہیں محفل میں. تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے, اگلا بندہ یعنی کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. میں تو دیکھا پھر میں بھی اڑ جاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں بھائی نہیں. آپ سب ایک قاری صاحب تھے, قاری صاحب نے خطبہ دیا جمعے کا, اتنا لمبا لیکچر نعتوں کے خلاف. 2 دن بعد ان کی محفل تھی مسجد کے اندر. پہلا نعت تھا ان کا بیٹا 6 سال کا, واہ پیسے بھی اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے جلدی آگے بڑھ کے نا پیسے اکٹھے کر کے بچے کی جیب میں ڈالے, اس سے پہلے کوئی اور چک لے. اب تو پچھلے دن واقعہ ہوا ہے, وہ ایک بندے نے نعت شریف پڑھی ہے, 1 لاکھ اکٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ روپے میں سے آدھے نوٹ جعلی نکل آئے. اچھا ہاں, یہ پتہ نہیں کسی یہ لاہور میں کہیں پہ سے پڑھی ہے, آدھے نوٹ جعلی نکل آئے. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں اتنے سالوں سے پروگرامز میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اتنے یعنی کہ میں غریب جو علاقے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی گیا ہوں, جہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میں وہاں بھی گیا ہوں پڑھنے کے لیے. لیکن آج تک مجھے 27-28 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے, آج تک میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پیسے آ گئے ہوں بیچ میں, 2 نمبر پیسے آ گئے ہوں. پتہ نہیں اب یہ پروگرام آپ کا دیکھ کے مجھے دے نہ دے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا. یہ وہ ہوتا ہے نا, ایک کلپ کو وائرل کرانے کے لیے اس طرح کی بات کر دی کہ فلانے بندے نے مجھے اس طرح دے دیا, یہ دے دیا, یہ بات بنانے کے لیے. آج تک میرے لفافے میں نہ پیسے 2 نمبر آئے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی میری نظرانے میں کبھی کوئی پیسے 2 نمبر آئے. آپ دل سے پڑھتے ہوں گے نا, وہ ڈرامہ کر رہا ہوگا. نہیں آپ یہ دلوں کے راز تو سارے اب اللہ جانتا ہے. سب سے زیادہ نظرانہ کتنا اکٹھا ہوا ہے کبھی 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ تک؟ نہیں اتنا تو نہیں ہمارے وہ, کیونکہ میں تو پڑھتا بھی آپ کو پتا اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی بندے تو ہوتے نہیں ہیں, دف والے ہوتے نہیں ہیں. کہ سادہ جو بندہ سولو جو بندہ پڑھتا ہے اس کا ایک اور حساب ہوتا ہے, جو دف کے ساتھ پڑھتا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کا اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کا ایک آنے جانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جیسے میں تو اب ایک کار پہ چلا جاؤں گا, لیکن جس کے ساتھ 10 بندے ہیں اس نے پوری وین کرانی ہے, اس کے آنے جانے کے بھی سسٹم ہوتا ہے. تو ہمارا اتنا نہیں ہوتا, یہ 1 ملین تک لگا لیں. وہ ہمارے ایک نعت خواہ ہے نا, وہ پاکستان سے باہر ہوا ہوا زیادہ مرشد والی نعت پڑھتے ہیں نا, تو وہ جب دیکھتے ہیں نا سارے مرشد والے ہیں, یا پیر صاحب بیٹھے مرشد وہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ جب تک اگلا بندہ خالی, وہ پھر ان کو وہ خود بھی جو ہوئے نا پھر نسبت والے ہوئے, تو پھر ان کو بھی اس میں وہ مرشد والا اپنا بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اچھا اس میں ویسے لوگ لائک کرتے ہیں. ویسے دیکھا جاتا ہے قرآن میں بھی حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ ہے, جو فرشتے نے آیا اور سورت پڑھ کے سنائی, انہیں نذرانہ دیا اور بہت کچھ دیا, ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنی محبت ہوتی ہے کہ آپ پیار کرتے ہو کسی کے ساتھ. وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تو اس کے اتنے پیسے لیندے تانوں اتنے پیسے ہوندے نے, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی کسی کو گھر سے اٹھا کے تو نہیں لے کے آئے کہ آگے ہمیں پیسے دے. ایسے کوئی دے رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, دیتا رہے. اور ویسے بھی عشق کا کام ختم ہو گیا, تو پھر عشق کے بغیر تو عشق مصطفیٰ کے بغیر تو دل ہی دل نہیں, تو فائدہ کوئی نہیں. میں یعنی جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں نے اور بھی نعت خان ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو نہیں دھیان ہوتا. کہ اب پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ہمارے یوٹیوب چینل پہ, انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا ساتھ ایک نعت خان کے بارے میں اور دوسرے نعت خان کے بارے میں, کہ پہلے وقت میں جو پیسے ہو رہے تھے تو وہ یعنی اس ٹائم پہ بھی ہو رہے تھے پیسے, تو وہ فلانا بندہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا, اور اب جو ہے وہ ایک اور دوسرے بندے کی مثال تھی کہ اس نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر وہ, اب وہ اس ٹائم پہ وہ یہ طریقہ رائج نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ پیسے وہ پکڑیں, تو میں اس کو کہوں کہ پیچھے بیٹھا چپ کر کے, یا کوئی نعت خان اس کو کہے چلے آپ
تمیز کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں. چلے ایسے نہ کریں, یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, میرا بھی اتنا نہیں ہے اس میں. اگر کوئی ہوگا تو کوئی ایک آدھ کلپ ہوگا جہاں بڑی کوئی مجبوری ہوگی تو وہ انہوں نے ہاتھ ایسے وہ رکھے ہوں گے کہ آپ ایسے کر دیں, کسی نے کہا ہو تو یہ کر دیں, ہاتھ رکھے تو اس کے اوپر وہ سارے نذرانہ رکھ رہے ہیں, تو وہ کوئی ایک آدھ میرا بھی کوئی ہوگا کلپ. لیکن میں پچھلے یہ کچھ عرصے سے کچھ سال گزر گئے ہیں, میں صرف اسی طرح کر کے تو رکھ دیتا ہوں سائڈ پہ. تو اس طرح کے وہ مقابلے بازی کرنا اور اس کو ڈی گریڈ کرنا کسی نعت خواں کو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے کہ آنکھیں بند ہیں اور ہاتھ باندھ کے نعت پڑھی جا رہی ہے. بھائی آج کل وہ معاملہ اس دور میں بھی نہیں تھا. قبلہ ظہوری صاحب نے کب آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ باندھ کے محفل پڑھی ہے؟ قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھتے تھے. ایون کہ نماز کے بارے امر میں پیتم جیسا اور نہ چند چڑھیا آمینہ دلا, سارے کہہ لو ذرا چند چڑھیا. ان کے ہاتھ بھی چلتے تھے, ان کی آنکھیں بھی چلتی تھیں, آڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, سونا چاہے. یہی تو یعنی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو یعنی کہ جو ان کا پڑھنے کا انداز تھا وہ تھا سلو بالکل. ایسا کوئی محبوب, سبحان اللہ, یہ انداز تھا ان کا اعظم صاحب کا سلو, اور اس میں آنکھیں بند کر کے وہ لگے ہوئے ساتھ وہ پڑھیں. اب اعظم صاحب کے مقابلے میں کون بندہ آیا؟ وہ مانتے نہیں ہیں, ظہوری صاحب نہیں مانتے ہیں. ہم یہ ایک بات کرتے ہیں کہ اعظم صاحب کے مقابلے میں کون بندہ آیا؟ قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھے سلو, قبلہ ظہوری صاحب تھے فاسٹ. لیکن اعظم صاحب کا اپنا ایک مقام ہے کہ نہیں, مقام تو تھا, مقام تو دونوں کا اپنا ہے. بے شک, ظہوری صاحب کا بھی اپنا مقام ہے. دونوں ایسے عاشق ہیں جو روزہ مبارک کے اندر گئے ہیں. بے شک, کمال کے جالی مبارک کے اندر گئے ہیں دونوں آخری ٹائم میں, اعظم صاحب بھی اور ظہوری صاحب بھی. اب ان کا انداز دیکھیں اور ان کا میں لب کے لے آ کتوں سونا تیرے نال دا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہ ظہوری صاحب کامیاب کیوں ہوئے کہ وہ یہ تھا ایسا اپنے آپ میں مگن پڑے ہیں, ٹھیک ہے, آڈینس کو لے کے چل رہے ہیں. ظہوری صاحب جو آئے ہیں وہ آڈینس کو لے کے چل رہے ہیں. صاحب اتنی سی آواز تھی ظہوری صاحب کی, اعظم صاحب کی آواز کہاں تھی؟ یہاں تھی. اور ان کے مقابلے میں اتنی سی آواز والا کامیاب ہو رہا ہے جب اعظم صاحب کا توتی بول رہا ہے. ویسے آپ کی نظر میں سب سے بیسٹ آج تک کون ہے نعت خواں؟ مشکل سوال ہے یہ, بڑے سارے نعت خواں پرانے دور کو کیوں, جو زندہ ہے وہ کدھر گئے؟ ہمیشہ ہم سے لوگ یہی پوچھتے ہیں, اور جن کا دوسرے یوٹیوبر اور جتنے بھی لوگ یہاں پوڈ کاسٹ میں دیکھتا ہوں, ہمیں یہ ہوتا ہے جو ہمارے زندہ ہیں آپ لوگ لڑنا پڑے آپس میں, اس لیے نہیں پوچھتے. ہم لوگ کہتے ہیں پرانا دس دو, جو فوت ہو گئے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ہاں تو زندہ آپ زندہ ہوتے تو وہ تو پوچھتے نہیں. اب میں مر جاؤں گا تو مجھے کہیں گے, میرے بارے میں کہیں وہ بڑا چنگا پڑھتا سی, اور جدوں میں زندہ تھے وہ تو مینوں کہا کہ چنگا پڑھتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے, شاید آپ نہ مانیں, بڑے لوگوں سے محفلوں کے بعد کہ خلیل سلطان اویس القادری سے بڑا نعت خواں ہے. ہاں یہ اب کئی لوگوں کی پسند ہے, پسند ہے نا, پسند ہے. تو آپ کی کیا پسند ہے؟ ہاں میری پسند خلیل سلطان ہی تھے. میں نے پہلے بھی اپنے یہ کہا انٹرویو, کیونکہ سچی بات کرنی چاہیے انسان کو, اسی میں ساری بات. کمال کا بندہ ویسے وہ. ہاں خلیل سلطان صاحب کو میں نے دیکھ کے نعت خوانی جو ہے اس کو میں نے سٹارٹ لیا تھا, اور پھر اس کے بعد اویس قادری صاحب کو بھی دیکھا, کیونکہ ان کا دونوں کا ایک ہی ٹائم ہے, خلیل سلطان اور اویس قادری صاحب کا ایک ہی ٹائم میں یہ دونوں ان ہوئے تھے. تو کیونکہ وہ ذرا مارکیٹ میں تھے, اویس قادری صاحب کراچی کیونکہ بڑا میڈیا کا کافی ہاں تو دور تھا, اس میں وہ پھر ان ہوئے. ویسے بھی کراچی والوں میں جو ہے نا وہ پنجاب والے ان کو زیادہ ہی مانتے تھے, کراچی والوں کو پہلے. ویسے وہ بڑا ایریا ہے, عوام زیادہ ہے کراچی کی. اب ذرا پنجاب والے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے ساری, تو ہمارے سمیت. تو اس وجہ سے میں نے ان کو خلیل سلطان صاحب کو دیکھا, شروع سے پڑھا. ظہوری صاحب سے بھی, پھر ہمارے والد صاحب, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی محنت کی ہم پہ. فصیح الدین صاحب, ان کے کلام بڑے اچھے لگتے تھے, ان کو بھی سنتے رہتے تھے. تو یہ سارا سسٹم چلتا رہا الحمدللہ. اچھا اب آپ سے کچھ چیزیں, سوال, کوئز آپ کا شروع ہے,
اسکول کے بعد آج دوبارہ اچھا جی. ماشاء اللہ سمجھے کہ آپ ٹیسٹ دینے آئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے, قاری شاہد یا شہباز فریدی؟ شہباز فریدی صاحب. شہباز فریدی یا سید زبیب شاہ صاحب؟ یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے. شاہ صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں آج کل, وہ بھی اچھا پڑھتے ہیں, اور شہباز صاحب تو وہ پھر سینئر ہیں, تو کافی یعنی وہ بچپن سے یعنی اپنے دور سے وہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ بزرگ نعت خوانوں کے ساتھ شہباز فریدی صاحب کا بچپن گزرا ہوا ہے. اچھا. اور اب وہ خود بزرگ ہونے والے ہیں شہباز فریدی صاحب, اور ابھی بھی وہ نوجوانوں میں ہیں, موجود ہیں. واہ. تو یہ دونوں صحیح پڑھتے ہیں. نہیں ایک ان کو ایک سائڈ پہ کالے ذرا, ان میں سے یوسف میمن صاحب. یوسف میمن اور شہباز فریدی صاحب. یوسف میمن صاحب کے ساتھ بھی میرا وقت گزرا ہے, بڑا پیارا وقت گزرا ہے. بڑا مشکل سوال ہے یہ, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ بھی ہمارے پیارے, بڑا اچھا پڑھنے والے تھے یوسف میمن صاحب. شہباز فریدی صاحب. عمران اتاری, شہباز فریدی. عمران اتاری صاحب بھی بڑے اچھا پڑھنے والے ہیں, نائس, ان کا بھی اپنے کلام بڑے اچھے ہیں اپنے تائیں, لیکن شہباز فریدی صاحب. شہباز فریدی یا عبدالرؤف صاحب؟ یہ روفی صاحب کے ساتھ میرا, آپ سینئر ووٹ دے رہے تھے نا, تو میں سینئر بندہ لے آیا, ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان سے بھی سینئر ہیں شہباز فریدی صاحب, اگر اس میں آئیں گے تو روفی صاحب سے زیادہ سینئر ہیں شہباز فریدی صاحب. واقعی؟ ہاں جی. خالد حسین خالد صاحب. خالد حسنین خالد, یہ ان سب کے ساتھ میرا, روفی صاحب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گھنٹوں میری باتیں ہوتی ہیں فون پہ روفی صاحب کے ساتھ. ویسے بھی بڑی میری محبت ہے ان کے ساتھ. تو زبیب شاہ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح بڑی محبت ہے, اور شہباز فریدی صاحب کے ساتھ تو فون پہ نہیں, ان کے ساتھ روزانہ میری ڈیلی ملاقات ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے یہ تھوڑا سا نا آج یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس میں کرنا. چلیں, اویس قادری صاحب یا آپ کے پسندیدہ شہباز فریدی صاحب؟ اس میں آپ خلیل سلطان کو ڈال لیں. ابھی وہ آئے گا, ابھی ٹینشن نہ لے, ابھی وقت ہے. پڑھنے کے حوالے سے, اور اس میں اویس قادری صاحب. اویس بھائی یا پھر خلیل سلطان صاحب؟ اس میں کیونکہ میں نے خلیل سلطان صاحب سے دیکھ کے پڑھنا شروع کیا, اور میں نے ان کو بھی پڑھا ہے. اچھا, ویسے برا نہ ماننا, لیکن مجھے آپ سے زیادہ خلیل صاحب اچھے لگتے ہیں. آپ کا ایک مقام ہے ماشاءاللہ, لیکن خلیل بھائی کا جو انداز شروع ہے اور پھر رفتار اور پھر دل میں اترنا, وہ کمال ہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال ہی شرف حاصل کیا, ان کو دیا ہے کمال, ان پہ رحمت اللہ کی, اللہ تعالیٰ ان کی ذات دے. اچھا, آخر میں ہمیں مشہور کلام لاہور کے آپ راوی دے کنڈے سنا دیں. راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا, میں صدقے داتا تو, میں صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا, میں صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا. او کردہ کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں ہوں دیری, میں در در کیوں جاواں, میں در در کیوں جاواں, میرا پیر علی حجویری, میں در در کیوں جاواں, میرا پیر علی حجویری. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ نور سلطان صاحب, اور ہم نے کمٹ کیا تھا ہم 15 منٹ کا انٹرویو کریں گے, اور مجھے خود ہی پتہ لگا کہ جب حافظ صاحب نے پیار بڑا انداز شروع کیا, سرکار کی بات شروع کی, تو سوال بھی نہیں سوچے ہوئے تھے, خود سے سوال پیدا ہوتے گئے, اور سمجھ ہی نہیں آئی, لگتا گھر بیٹھے ہوئے تھے, بات لمبی ہوتی گئی. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور میرے پیار کرنے والے, سننے والے اس پروگرام کو سن کے اور خوبصورت دعائیں حافظ صاحب کو دیں. جزاک اللہ خیر.